تو کیا رشتہ صرف خون سے بنتا ہے؟ کیا تعلق صرف خاندان سے ہوتا ہے؟ نہیں، رشتہ دل سے بنتا ہے، محبت سے بنتا ہے، سچائی سے بنتا ہے۔ جو دل سے رشتہ توڑ دے تو وہاں ایک فیصلہ ضروری ہو جاتا ہے کہ عزت نفس بچانی ہے، چاہے رشتہ قربان ہو جائے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کی خودی کو مٹا دے تو وہ رشتہ نہیں ہے، ایک قید ہے، اور ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ نہیں کہنا بھی جائز ہے۔ اگر کسی رشتے میں صرف آپ ہی دینا جانتے ہیں اور بدلے میں صرف آپ کو دکھ ہی ملتے ہیں تو آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میرا نصیب ہے یا میری نرمی کا ناجائز فائدہ ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں کے لیے روتے ہیں جنہیں ہمارے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم رشتے نبھاتے نبھاتے خود کو بھول جاتے ہیں، لیکن وقت آنے پر وہی لوگ ہمیں اس طرح بھولتے ہیں جیسے کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ تو کیا رشتہ صرف خون سے بنتا ہے؟ کیا تعلق صرف خاندان سے ہوتا ہے؟ نہیں، رشتہ دل سے بنتا ہے، محبت سے بنتا ہے، سچائی سے بنتا ہے۔ وقت، احساس، وفا، محبت، یہ سب مل کر ایک سچا رشتہ بناتی ہے۔ لیکن جو دل سے رشتہ توڑ دے تو وہاں ایک فیصلہ ضروری ہو جاتا ہے کہ عزت نفس بچانی ہے، چاہے رشتہ قربان ہو جائے۔ رشتہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی غیر حاضری کو محسوس کرے، جو آپ کی غلطیوں کو برداشت کرے، جو آپ کی خاموشیوں کو سن لے۔ لیکن آج ہم نے رشتوں کو سٹیٹس سے جوڑ دیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ نے سب کچھ دیا، کیا اس نے آپ کی عزت بچائی ہو؟ لوگ رشتے نبھانے کے نام پر آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو کچل دیتے ہیں، لیکن آپ صرف اس لیے چپ رہتے ہیں کہ رشتہ ہے۔ یاد رکھو، درگزر بھی ایک حد تک ہوتا ہے، اور رشتہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت بچائے، جو آپ کو عزت دے، عزت لے نہیں۔ اگر کوئی رشتہ آپ کی خودی کو مٹا دے تو وہ رشتہ نہیں ہے، ایک قید ہے، اور ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ نہیں کہنا بھی جائز ہے۔ ہم نے شروع سے یہی سیکھا کہ صبر کرو، برداشت کرو، لیکن یہ نہیں سیکھا کہ عزت نفس بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی عزت نفس اس کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو رشتہ آپ کے وقار کو پامال کرے، آپ کو بار بار جھکنے پر مجبور کرے، تو کیا وہ نبھانے کے قابل ہے؟ اگر کسی رشتے میں صرف آپ ہی دینا جانتے ہیں اور بدلے میں صرف آپ کو دکھ ہی ملتے ہیں تو آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میرا نصیب ہے یا میری نرمی کا ناجائز فائدہ ہے۔ جب اپنوں سے ہی غیروں جیسا سلوک ملے تو بس چھوڑ دو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ چپ، یہ زخم، یہ تنہائی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے سب کچھ، اور اللہ ضائع نہیں کرتا انسان کو۔ اللہ انسان کے درد کو، اس کی آنسوں کو، اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آج تم کسی ایسے رشتے سے نکل رہے ہو جس نے تمہیں توڑا، تمہاری عزت پامال کی، تمہیں خود سے نفرت دلائی، تو خود کو قصوروار مت سمجھو۔ تم نے نبھایا ہے، تم نے صبر کیا ہے، لیکن عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تمہاری قدر نہ کرنے والا تمہارا مقدر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے نکال کر بہتر مقام پر لے جائے گا۔ اور یہ پیغام اگر آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو خود کو اسی طرح رشتوں میں ضائع کر رہا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے اس کا دل اللہ تک پہنچ جائے۔